کئی چاند تھے سر آسماں. پیش خدمت ہے شمس الرحمن فاروقی کا شاہکار ناول. وزیر خانم. ڈاکٹر خلیل اصغر فاروقی، ماہر امراض چشم کی یادداشتوں سے. وزیر خانم عرف چھوٹی بیگم پیدائش غالباً 1811 محمد یوسف سادہ کار کی تیسری اور سب سے چھوٹی بیٹی تھیں. ان کی پیدائش دہلی میں ہوئی، لیکن محمد یوسف سادہ کار دہلوی الاصل نہ تھے، کشمیری تھے. یہ لوگ دہلی کب اور کیوں کر پہنچے اور دہلی میں ان پر کیا گزری، یہ داستان لمبی ہے. اس کی تفصیلات پہلے بھی بہت کچھ واضح نہ تھیں، اور اب تو تمادی ایام کے باعث اور کچھ دوسری مصلحتوں کے باعث شاید بالکل بھلا دی گئی ہیں. جو کچھ معلوم ہو سکا ہے وہ حسب ذیل ہے، لیکن ضروری نہیں کہ یہ سب تاریخی طور پر بالکل درست ہو. وزیر خانم 1245 یا 1246 مطابق 1829 یا 1830 میں نواب شمس الدین احمد خان والی فیروز پور جھڑکا و لوہارو سے منسلک تھیں، لیکن اس سے پہلے وہ مسٹر ایڈورڈ مارسٹن بلیک صاحب انگریز کے ساتھ بھی رہ چکی تھیں. اس زمانے میں وہ مارسٹن بلیک کے 2 بچوں یعنی ایک بیٹے مارٹن بلیک عرف امیر مرزا اور ایک لڑکی صوفیہ عرف مسیح جان عرف بادشاہ بیگم کی ماں بنی. گمان غالب ہے کہ مارسٹن بلیک ان کی زندگی میں پہلا مرد تھا اور اس سے وزیر خانم کی ملاقات دہلی میں ہوئی تھی. تقریب ملاقات کا کچھ مصدقہ حال نہیں ملتا. پردہ نشی مسلمان لڑکی جو بظاہر کسبن یا پیشہ ور نچنی نہ تھی، کس طرح اور کیوں ایک انگریز کے تصرف تک پہنچی، اس کے بارے میں کوئی تحریری روایت یا کسی چشمدید گواہ کے بیان کی بنیاد پر مرتب کی ہوئی روداد موجود نہیں ہے. خاندان میں جو روایت ایک زمانے میں متداول ہے وہ حسب ذیل ہے. بڑی بوڑھیوں کا کہنا تھا کہ ایک بار عرس مبارک کے ایام میں وزیر خانم اپنے والد کے ساتھ مہرولی شریف خواجہ قطب صاحب کی درگاہ فلک بارگاہ سے واپس آ رہی تھیں. شام پھوٹ چلی تھی. سب مسافروں کو مراجعت کی جلدی تھی کہ حوض شمسی کے کھنڈر ان دنوں بعض پنڈاروں نے چپکے اپنی آماجگاہ بنا لیے تھے اور موقع مناسب دیکھ کر وہ رات کے مسافروں کا شکار کھیل لیا کرتے تھے. لہٰذا سب ہی اسی تگودو میں تھے کہ سورج افق مغرب سے نیچے نہ اتر پائے اور وہ حوض شمسی اور حوض خاص کے مضافات کو پار کر لیں. وزیر خانم کی بہلی کا ایک دھرا گھستے ذرا مخدوش ہو گیا تھا اور خوف تھا کہ بیلوں کو اگر تیز دوڑایا گیا تو دھرا ٹوٹ سکتا ہے. ان کی بہلی آہستہ آہستہ چل رہی تھی، یہاں تک کہ ساتھ کے تمام مسافر خواہ وہ بہلیوں پر تھے یا تام جھام یا پالکیوں پر آگے نکل گئے. فیل نشین، شاہ سوار، ساڑنی سوار اور بگھی سوار تو پہلے ہی یہ جا وہ جا نظروں سے اوجھل ہو چکے تھے. وسط بیساکھ کے دن تھے. ریواری اور لوہارو کی طرف سے آنے والی گرم ہوا میں جتنی گرمی تھی اس سے زیادہ گرد و غبار تھا، لیکن یہی گرد و غبار ہفتے میں 4 یا 5 دن سورج ڈھلنے کے کچھ پہلے الور اور رنتھم بھوڑ کے جنگلوں کی تھوڑی بہت رطوبت پی کر اور راستے کی گھنی جھاڑی جھنڈیوں سے ملاطفت کرتا ہوا جب گوڑ گاؤں پہنچتا تو طوفان ابروباد کی شکل اختیار کر لیتا تھا. گھنے درختوں سے ڈھکی ہوئی دلی پر بہت ساری مٹی اور اس سے بھی زیادہ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے بلکہ جھکڑ، سارے میں غبار کی ہلکی سی چادر اور خنکی کا محبت اور مروت بھرا ماحول بچھا کر دہلی اور مضافات کی عرض کو خوش کرتے ہوئے 2-2.5 گھڑی کے کھیل کود کے بعد متھرا کی راہوں میں خود کو گم کرنے نکل جاتے اور دلی کے امیر و غریب، وضیع و شریف، جوان و پیر، سب کے کلیجے اور آنگن ٹھنڈے ہو جاتے. لیکن ایسے میں ان مسافروں کی جان پر بنا تھی جو منزل سے دور ہوتے یا جن کی سواریاں ان سے بے وفائی پر آمادہ ہوتی. اچانک وزیر خانم کی بہلی ریت اور لال مٹی کے بڑے بڑے ذروں سے بھر گئی. بیلوں کی بڑی بڑی آنکھیں دہشت اور چبھن کے باعث بند ہو گئیں. بہلی کے 3 پردے جھراٹا مار کر یوں اڑے گویا لومڑی کے خوف سے بوکھلائے ہوئے تیتر ہوں. گاڑھی ہوتی ہوئی روشنی میں ماشی اور قرمزی رنگ کے پردے کچھ دور تک تو ہوا میں معلق دکھائی دیے، پھر خدا جانے کہیں دور اڑ گئے
یا گھنے درختوں کی شاخوں نے ان کو اچک لیا۔ پردوں کے یوں اڑ جانے، بیلوں کے بھڑکنے اور سواریوں کے جگہ سے بے جگہ ہونے کے باعث گاڑی کا توازن جو بگڑا تو بہلی 4 کے بجائے 2 پہیوں پر معلق ہو گئی، اور پھر ہوا کے دوسرے تھپیڑے نے اسے سیدھا کیا تو چاروں پہیے ایک دھماکے کے ساتھ زمین سے ٹکرائے، اور اسی کے ساتھ دھوڑے کے ٹوٹ جانے کی کریہ آواز سنائی دی۔ فوری طور پر تو سمجھ میں نہ آیا کہ بہلی میں کوئی چیز ٹوٹی ہے یا آس پاس کے درختوں کی کوئی موٹی شاخ ہوا کے دباؤ سے مجبور ہو کر زمیں بوس ہو گئی، لیکن بہلی کا ایک پہیا بھی چشم زدن میں الگ ہو گیا اور بہلی دوبارہ الٹتے الٹتے بچی تو بیچارے مسافروں کو معلوم ہوا کہ ان پہ کیا آفت ٹوٹی ہے۔ وزیر خانم کے باپ نے تو تقدیر ٹھونک لی تھی کہ آج کی رات اس کے اور اس کی بیٹی کے لیے آخری رات ہوگی۔ اب کوئی اکا دکا بچھڑا ہوا مسافر تو کیا، کوئی قافلہ بھی گزرنے والا نہ تھا، نہ کہیں سے کوئی دستگیر پیدا ہو سکتا تھا کہ سب اپنی اپنی پناہ گاہوں میں بند تھے۔ شکستہ بہلی کے سواروں کی رات اسی بیابان میں گزرنی تھی اور صبح کا منہ دیکھنا انہیں شاید ہی نصیب ہونا تھا۔ لڑکی کو تو لونڈی یا قحبہ بننا تھا اور باپ کی قبر وہیں بننی تھی۔ گاڑی بان شاید بچ نکلتا تو بچ نکلتا، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ دہلی کی طرف سے ایک نیم روشن ابرنما بڑا دھبا سڑک پر متحرک نظر آیا، پھر سانڈنی کے پاؤں کی جھناجھن سنائی دی، پھر ایک گھوڑ سوار جس کے پس اور جلوں میں 2 برچھیت ہواؤں اور غبار کے آگے منہ کو ڈھانکے ہوئے لیکن پا مرد اور ثابت قدم ٹھہر ٹھہر کر اطمینان سے پاؤں رکھتے ہوئے، گھوڑ سوار کے دونوں طرف 2 عہدی، ایک کے ہاتھ میں مشعلہ، ایک کے ہاتھ میں بادبان۔ گھوڑا بھی خوب سدھا ہوا تھا کہ ہوا کے تھپیڑے اور درختوں کی سائیں سائیں اس کی دل جمی میں قطعاً حارج نہ تھی۔ سانڈنی سوار نے دھندلاتی فضا میں اپنی فراست کو کام میں لاتے ہوئے تھوڑی دور پر ہی سے سمجھ لیا تھا کہ مصیبت زدہ مسافر ہیں، ٹھگ بھی ہو سکتے تھے، لیکن یہ موسم ٹھگی کا نہ تھا اور نہ وہ علاقہ ٹھگوں کا تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ٹھگوں کے جرگے میں عورتیں نہ ہو سکتی تھیں۔ سانڈنی سوار اور برچھیت نفر تو آگے بڑھتے آئے، لیکن گھڑ سوار اپنے روشنی بردار عہدیوں کے ساتھ ذرا فاصلے پر رک گیا۔ ابھی کچھ واضح نہ تھا کہ شہسوار کی ذات برادری کیا ہے۔ بادشاہ ذل الہی کے اہلکاران بھی ان اطراف میں شاموں کو گشت لگاتے دکھائی دے جایا کرتے تھے، اور کمپنی بہادر کے بھی سپاہی کسی دن نکل پڑتے تھے۔ ادھر گاڑی بان نے بھی سمجھ لیا تھا کہ یہ لوگ ڈاکو لٹیرے نہیں ہیں، ان سے کچھ امداد کی درخواست ممکن ہے۔ گاڑی بان آگے بڑھا تو سانڈنی سوار نے اپنی سواری کو ڈپٹا کر اس کا راستہ روک دیا اور پوچھا، کون ہو تم لوگ؟ اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ جانتے نہیں ہو غروب آفتاب کے بعد کسی قافلے یا سپاہیوں کی نفری کے بغیر یوں پھرنا ممنوع ہے۔ جانتے ہیں مائی باپ، ہم لوگ خواجہ صاحب بختیار بابا کے دربار سے آ رہے ہیں۔ اچانک آندھی نے آ لیا، پھر پہیا ٹوٹ گیا، اب یہاں کھڑے اپنی جان کو رو رہے تھے۔ پردے کی بیویاں ساتھ ہیں، اللہ ہی جانتا ہے کیا ہو جاتا اگر آپ اور اوغلان صاحب۔ زیادہ باتیں نہ بناؤ، تمہارے مالک کہاں ہیں؟ کمپنی صاحب کے سامنے حاضر ہوں۔ حاضر ہیں سرکار، بس زنانہ ایک تل اوٹ ہو جائے بے پردگی ہوتی ہے۔ اس فروتنی کے عالم میں بھی گاڑی بان کا اشارہ تھا کہ فرنگی مرد ذرا دور ہی رہے تو بہتر ہے۔ وزیر خانم کا باپ خود کو ٹوٹی ہوئی بہلی سے الگ کر کے آگے آ رہا تھا کہ گھڑ سوار نے اپنی سواری کو حرکت دی، اور ایک لمحے میں وہ اور بہلی کی سواریاں آمنے سامنے تھیں۔ اتنی دیر میں ایک برچھیت نے انگریزی وضع کی ایک لالٹین بھی روشن کر لی تھی، لیکن اسی اثنا میں ہوا بھی تیز تر ہو گئی۔ لالٹین کا شعلہ دھواں سا ہوا جا رہا تھا۔ اچانک ایک زور کا جھونکا آیا اور وزیر خانم کے بدن کی چادر اڑتی چلی گئی اور دفعتاً اس کا چہرہ کھل گیا۔ بڑی بڑی جامنی آنکھوں کے نیچے اس کا منہ خوف، گھبراہٹ اور شرم کے باعث کاہلے ہرن کی پیشانی جیسا تمتما اٹھا تھا، اور لالٹین کی کپکپاتی ہوئی لو نے اس کے آپے کو ذرا سا اور روشن کر دیا تھا۔ انگریز اسے تکتا رہ گیا، اور ادھر ایک دلکش غیر مرد کو اپنے میں اس قدر مستغرق دیکھ کر جوانی کی بڑھتی ہوئی موجوں نے کچھ شوق ہونے کی ٹھانی۔ دونوں کی آنکھیں ایک نگاہ بھر تک ملیں، پھر گاڑی بان نے جلدی سے ایک چادر کھینچ کر اس کے بدن پر ڈال دی۔
یہ انگریز مارسٹن بلیک تھا جو اپنی معشوقہ کے گھر رات گزارنے عرب سرائے جا رہا تھا۔ تھوڑی سی گفتگو اور کچھ تأمل کے بعد یہ طے ہوا کہ مارسٹن بلیک بنفس نفیس ان مسافروں کو حوض شمسی کے آگے منیر کے باغ تک پہنچا دیں گے۔ وہاں سے کسی معتبر سواری کا انتظام ممکن تھا۔ منیر کے باغ تک کا سفر زنانہ سواریاں تو کسی نہ کسی طرح ٹھس ٹھسا کر سانڈنی پر کر لیں گی، باقی لوگوں کو گھوڑے کی دلکی چال کے ساتھ ساتھ چلنا تھا۔ مسافروں کا سامان بہت نہ تھا، کچھ کو تو سانڈنی ہی پر ڈال دیا گیا، جو تھوڑا بہت بچا اسے بھی کسی صورت برچھیتوں اور گاڑی بانوں نے اٹھا لیا۔ اس واقعہ کے بعد مارسٹن بلیک کسی نہ کسی تقریب سے ہر 2-3 دن پر وزیر خانم کے گھر پہنچ کر سیر و تفریح کی باتیں کرتا۔ کبھی کبھی وہ اسے چاندنی چوک اور نہر کی سیر کے لیے لیوا لے جاتا۔ ماں تو تھی نہیں، باپ ان کے ساتھ ہوتا، لیکن توأن و کرہن اور بیٹی کو پوری چادر لپیٹ کر باہر جانے پر ہمیشہ اصرار کرتا۔ پھر بھی اسی اثنا میں وزیر خانم سے اس کے چپکے کیا مراسم بنے یا کیا عہد و پیمان ہوئے، اس کا کچھ پتہ نہیں۔ خیر چند مہینے بعد مارسٹن بلیک نے آ کر خبر دی کہ میں اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ کی اسامی پر متعین ہو کر ریاست جے پور جا رہا ہوں۔ اس وقت تو کچھ خاص بات چیت نہ ہوئی، لیکن صرف رسمی افسوس اور راہ و رسم قائم رکھنے کے وعدوں کے بعد مارسٹن بلیک ان سے رخصت ہوا۔ لیکن وہ پھر 1-1.25 مہینے بعد دہلی واپس آیا تو محمد یوسف کے یہاں بھی گیا۔ اس نے بتایا کہ میں نے مناسب مکان لے لیا ہے اور گرہستی کے سب ساز و سامان مہیا کر لیے ہیں، تنخواہ بھی معقول ہے، نوکر چاکر قدم قدم پر موجود ہیں، ہل کر پانی بھی نہیں پینا پڑتا۔ جے پور میں میری بڑی آؤ بھگت ہے، بس صاحب پولیٹیکل ایجنٹ میرے حاکم بالا ہیں، ورنہ اور مجھ سے نکلتا ہوا وہاں کوئی نہیں۔ مارسٹن بلیک کی باتیں سن کر سب لوگ کچھ دیر کے لیے خاموش سے ہو گئے۔ پھر مارسٹن بلیک نے ہی پہل کی، لیکن کچھ کہنے کی بجائے اس نے چھوٹی بیگم کو ذرا معنی خیز نگاہوں سے دیکھا۔ کچھ ادھر کا بھی اشارہ دیکھ کر بلیک اور محمد یوسف خاموشی سے ایک طرف کو ہو لیے۔ سرگوشیوں میں کچھ گفتگو ہوئی۔ اس کے کوئی ہفتہ بھر بعد مارسٹن بلیک کے قافلے میں، جو عازم جے پور تھا، آرائش اور گوٹے ٹھپے سے جگمگاتا ہوا اور تازہ پھولوں کے گجروں سے گمکتا ہوا اور تازہ ہری ترہات سے ہریالہ بنا ہوا ایک رتھ بھی تھا۔ وزیر خانم عرف چھوٹی بیگم زرق برق حجلِ عروسی میں محلل اس میں سوار تھیں۔ صوفیہ۔ ڈاکٹر خلیل اصغر فاروقی، ماہر امراض چشم کی یادداشتوں سے۔ مارسٹن بلیک کی موت ریاست جے پور میں بزمانہ ملازمت ایک مقامی بلوے میں ہوئی تھی۔ یہ واقعہ اوائل 1830 کا ہے۔ انگریزوں نے غالباً از راہ نامنصفی یا از روئے قانون انگریزی چھوٹی بیگم اور مارسٹن بلیک کے رشتہ زناشویی کو تسلیم نہ کیا تھا، لہٰذا بلیک کے املاک غیر منقولہ اور نقد و جنس سے چھوٹی بیگم کو کچھ بھی نہ ملا۔ نہ انہیں کچھ گزارے کی رقم یا پینشن ملی۔ جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں، چھوٹی بیگم کے بطن سے مارسٹن بلیک کے دو اولادیں ہوئی تھیں، ایک بیٹا مارٹن بلیک عرف امیر مرزا اور بیٹی صوفیہ عرف مسیح جان عرف بادشاہ بیگم۔ صوفیہ اپنے وقت کے حسینوں میں تھی۔ ان کی پہلی شادی مشہور اینگلو انڈین فوجی افسر الیگزینڈر اسکینر المعروف بائی ایلک صاحب سے ہوئی تھی، جس کے باپ جیمز اسکینر عرف سکندر صاحب کے فوجی رسالے کی بڑی شہرت تھی۔ بیگم اسکینر یعنی صوفیہ عرف بادشاہ بیگم عرف مسیح جان کو اردو کے ادبی حلقوں میں مس بلیک خفی کے نام سے جانا جاتا تھا۔ وہ اپنے زمانے کے خوش فکر شعراء میں شمار ہوتی تھیں۔ یہ دونوں بھی اپنے باپ کے ترکے سے محروم رہے، لیکن اس کی ایک رشتے کے چچا چچی اور خود چھوٹی بیگم نے ان کی کفالت کی۔ صوفیہ مارسٹن بلیک اور الیگزینڈر اسکینر کے ایک بیٹا بہادر مرزا نام کا اور ایک بیٹی احمدی بیگم نامی ہوئیں۔ احمدی بیگم کا عیسائی نام شارلیٹ تھا، لیکن وہ کہلائیں احمدی بیگم۔ سن 1946 میں ان کی اولادیں جے پور میں خوشحال زندگی بسر کر رہی تھیں۔ کہتے ہیں کہ اس شادی سے ایک اور بیٹا محمد امیر یا امیر مرزا یا امیر اللہ بھی پیدا ہوا تھا۔
لیکن یہ غلط فہمی ہے۔ جیسا کہ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں، امیر مرزا تو مارسٹن بلیک کے بیٹے مارٹن بلیک کی عرفیت تھی۔ یہ ضرور ہے کہ صوفیہ عرف بادشاہ بیگم کے دوسرے شوہر کا نام محمد امیر یا امیر اللہ تھا۔ ان کے ایک بیٹا تھا، لیکن اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم، بجز اس کے کہ اس بیٹے کے ایک بیٹا ہوا جس کا نام حسیب اللہ قریشی تھا۔ حسیب اللہ کی پیدائش شاید 1890 کے آس پاس ہوئی۔ ممکن ہے کہ امیر اللہ پہلے شوہر رہے ہوں اور ان کے انتقال کے بعد صوفیہ بیگم نے ایلک صاحب سے نکاح کیا ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ امیر اللہ دوسرے شوہر رہے ہوں، یا انہوں نے صوفیہ بلیک سے نکاح نہ کیا ہو، انہیں صرف داخل حرم کر لیا ہو۔ حسیب اللہ قریشی نے اپنے باپ کا اصل نام و نسب کیوں چھپایا اور خود کو قریشی کیوں قرار دیا، یہ بات کبھی نہ کھلی۔ ممکن ہے کہ امیر اللہ نسباً قریشی رہے ہوں، لیکن حسیب اللہ کے عمل اخفا سے یہ گمان پیدا ہونا فطری ہے کہ امیر اللہ اور صوفیہ عرف بادشاہ بیگم رشتہ نکاح میں منعقد نہ ہوئے تھے۔ بہرحال یہی حسیب اللہ قریشی بعد میں سلیم جعفر کے نام سے اردو کے ممتاز ادیب، نقاد اور عروضی مشہور ہوئے۔ سلیم جعفر نے نذیر اکبر آبادی کا ایک مبسوط انتخاب گلزار نذیر کے نام سے ہندوستانی اکیڈمی الہ آباد کے لیے کیا تھا۔ یہ اب بھی کہیں کہیں مل جاتا ہے۔ علاوہ ازیں انہوں نے غالب اور دوسرے کلاسیکی شعراء پر بھی لکھا ہے۔ فارسی کے علاوہ سنسکرت اور ہندی بھی وہ خوب جانتے تھے، اور انگریزی تو گویا اردو کے ساتھ ساتھ ان کی پہلی زبان تھی۔ سلیم جعفر کا انتقال کراچی میں ہوا۔ غیر منقسم ہندوستان میں وہ اچھی سرکاری ملازمت پر متمکن تھے۔ پاکستان میں انہیں اپنی لیاقت کے موافق بلکہ اس سے کچھ نزدیک مرتبے کا بھی کام نہ ملا۔ ایسا شاید اس لیے بھی ہوا کہ وہ وظیفہ یابی کی عمر اس زمانے میں 55 سال کو پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے میرپور خاص تب مغربی پاکستان میں سکونت اختیار کی اور ایک مقامی وکیل محمد لطیف گاندھی کے یہاں ٹائپسٹ کی حیثیت سے کام کرنے لگے۔ انہوں نے تصنیف و تحقیق کا کام جاری رکھا اور ایک مبسوط لغت اشتقاق بھی مرتب کیا۔ تحقیق اللغات کے نام کے اس لغت میں اردو کے ایسے الفاظ کے اشتقاقات بتائے گئے ہیں جو سنسکرت یا فارسی سے اردو میں آئے ہیں۔ افسوس کہ یہ لغت ابھی تک تشنہ انتباہ ہے۔ میرپور خاص میں ادب گلشن آبادی اور پھر پروفیسر کرار حسین کے ساتھ ان کی ادبی صحبتوں نے ان کی زندگی کو کچھ دلچسپ بنا دیا تھا۔ کرار صاحب کی فرمائش پہ شاہ عبد اللطیف بھٹائی کالج میں تقابلی لسانیات اور دیگر علمی موضوعات پر سلیم جعفر نے کئی لیکچر بھی دیے جو بہت کامیاب رہے۔ سلیم جعفر کا رویہ طالب علموں کے ساتھ نہایت مشفقانہ تھا اور وہ بلا معاوضہ ان کی علمی امداد کیا کرتے تھے، اگرچہ خود ان کی مالی حالت بہت اچھی نہ تھی۔ سلیم جعفر کی واحد اولاد ان کے بیٹے اعجاز احمد قریشی تھے۔ باپ کی طرح وہ بھی اردو فارسی کا اچھا ذوق رکھتے تھے۔ انہیں تصنیف و تالیف کا بھی ذوق تھا، لہٰذا انہوں نے شمیم جعفر قلمی نام اختیار کیا، لیکن انہوں نے کوئی تصنیف نہیں چھوڑی۔ باپ کے برعکس انہیں نواب مرزا داغ سے اپنی قرابت داری وہ دور کی صحیح بڑی قابل ذکر بات معلوم ہوتی تھی۔ شمیم جعفر نے داغ کی والدہ یعنی اپنی پردادی وزیر خانم کے بہت سے حالات کتابوں، بزرگوں کی یادداشتوں اور بڑے بوڑھوں سے پوچھ کر جمع کیے تھے۔ شمیم جعفر یعنی اعجاز احمد قریشی کی شادی سلیم جعفر کی ایک اینگلو انڈین قرابت دار خاتون ہرمائنا مارٹیمر کی اکلوتی بیٹی پرڈیٹا مارٹیمر سے ہوئی تھی۔ اس وقت وہ مشرقی پاکستان یعنی اب بنگلہ دیش میں کسی چائے کے باغ میں مینیجر تھے۔ ایک بار باغ کے مزدوروں نے اپنے میٹ کے کسی برے برتاؤ کی بنا پر ہڑتال کر دی اور ان میں تھوڑے بہت کچھ تشدد پر بھی مائل ہو گئے۔ پولیس یا انتظامیہ کے آتے آتے شمیم جعفر کے گھر پر ایک بھیڑ مجتمع ہو گئی۔ شمیم جعفر کو چونکہ اپنی ہر دل عزیزی پہ اعتماد تھا، اس لیے وہ کسی خطرے کی پرواہ کیے بغیر مجمع کے سامنے چلے آئے اور مزدوروں کے رہنماؤں سے انہوں نے اتنی خوش اسلوبی اور خوش خوئی سے گفتگو کی کہ ہڑتال وہیں کی وہیں واپس لے لی گئی۔ اپنے مقصود میں کامیابی اور ہڑتال کے ختم ہو جانے کی مسرت میں سرشار مجمع نے شمیم جعفر کو کاندھوں پر اٹھا لیا اور مینیجر صاحب زندہ باد کے نعرے لگاتے ہوئے انہیں باغ کی طرف چلے۔ تقدیر کی ستم ظریفی تھی کہ شمیم جعفر کی سرکاری زندگی کا سب سے منور لمحہ
چشمے زدن میں حادثے کا شکار ہو کر ان کی اور ان کے گھر والوں کی دنیا اندھیری کر گیا۔ وہ دن بارشوں کے تھے اور چاہ کے علاقوں میں بارش عام ملک سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ پھر یہ باغات زیادہ تر ڈھلواں زمین پر لگائے جاتے ہیں کہ بارش سے پودے سیراب تو ہوں لیکن پانی کبھی ٹھہرنے نہ پائے۔ فتح مندی اور تشکر کے احساس سے چور مزدوروں نے شمیم جعفر کو کاندھوں پر اٹھائے ایک معمول سے زیادہ تیز ڈھال پر چڑھنا چاہا۔ ایک مزدور کا پاؤں جو رپٹا تو سب کے سب دور تک لڑھکتے ہوئے بالآخر بائیں طرف کی ایک نچلی کھائی میں جا رہے۔ جان تو بفضل خدا کسی کی نہ گئی لیکن زخمدار سبھی ہوئے۔ شمیم جعفر کے سر میں گہری چوٹ آئی جس کی بنا پر وہ اپنا حافظہ کھو بیٹھے۔ کلکتہ میں طویل علاج کے بعد ان کی یادداشت تو بڑی حد تک واپس آ گئی لیکن ان کی ذہنی کیفیت بچوں یا ازکار رفتہ بوڑھوں جیسی ہو گئی۔ مجبوراً انہیں نوکری چھوڑ کر باپ کے پاس میر پور خاص تب مغربی پاکستان چلا جانا پڑا۔ اپنے خیالوں میں ابھی تک وہ ٹی اسٹیٹ کے بڑے صاحب تھے اور ان کی دوستی بڑے بڑے انگریزوں اور سرکاری افسروں سے تھی۔ وہ ہر شام کو پورے سوٹ ووٹ میں ملبوس ایک ہاتھ میں چھڑی اور دوسرے ہاتھ میں سلگتا ہوا سگار لیے ٹی اسٹیٹ کے کلب گھر کو جاتے۔ ظاہر ہے کہ کلب گھر تو کوئی تھا نہیں، وہاں دور دور تک چائے کی پتی کی مہک بھی نہ تھی، لیکن شمیم جعفر اپنے خیالوں میں مگن مسکرا کر خود سے انگریزی بولتے ہوئے ساری بستی کا چکر لگا کر رات ڈھلے واپس آ جاتے۔ ان کی صاحبی وضاقتہ پر اتنی سخت پابندی کی بنا پر بعض لوگ خاص کر بچے ان کا مذاق اڑانے کے لیے ان سے پوچھتے، بابو جی ٹیم کیا ہوا ہے؟ حتیٰ کہ ان کا نام ہی ٹائم بابو پڑ گیا۔ حادثے کے وقت شمیم جعفر کے بیٹے وسیم جعفر کی عمر کوئی 10-12 سال تھی۔ وسیم کی ایک بہن بھی تھی جو بھائی سے کوئی 2 سال بڑی تھی، لیکن وہ ذہنی طور پر کمزور اور جسمانی طور پر بڑی حد تک معذور تھی۔ شمیم جعفر کی دیکھ بھال ان کی بیوی نے اور باپ نے حتی المقدور کی، لیکن اب ان کے دن بگڑنے ہی پر آمادہ تھے۔ سلیم جعفر ایک حادثے میں دائیں کولہے کی ہڈی توڑا بیٹھے۔ اس عمر میں اور ان حالات میں اصلاح بھی محال تھی۔ صحت مندی کا کیا ذکر، اب ان کی بہو انہیں بھی دیکھتی، معذور بچی کو بھی، اور ذہنی طور پر معوف شوہر کی بھی نگہداشت کرتی۔ مسلسل پلنگ پر پڑے رہنے کی وجہ سے سلیم جعفر کے سارے بدن پر آبلے اور زخم ہو گئے اور جن میں پیپ کے ساتھ ساتھ بدبو بھی پیدا ہو گئی تھی۔ سلیم جعفر جیسے نستعلیق اور نفاست پسند شخص کی یہ گت دیکھنے والوں کو رنجیدہ اور ہراساں کرتی تھی۔ خود ان پر کیا جانے کیا بیتتی ہوگی۔ آخر کار حد درجہ معذوری کے عالم میں وہ اپنے ایک رشتے کے ماموں کے یہاں کراچی لے جائے گئے، لیکن اب ان کی حالت معالجے سے زیادہ دعا کی متقاضی تھی کہ انہیں اس دارالمحن سے نجات ملے۔ کئی مہینے تک مصیبت جھیلتے رہنے کے بعد انہوں نے اپنی جان آفریں کے سپرد کی۔ بقول بعض یہ سال 1959 تھا۔ سلیم جعفر نے ایک وصیت نامہ لکھ کر شمیم جعفر کے لیے بہت کچھ انتظام کر دیا تھا اور ضروری کاغذات محمد لطیف گاندھی کے سپرد کر دیے تھے۔ پر ڈیٹا اپنے مخبوط الحواس شوہر اور بیٹی بیٹے کو لے کر انگلستان منتقل ہونا چاہتی تھی، لیکن باپ کے چند ہی دن بعد شمیم جعفر کا بھی بلاوا آ گیا۔ ان کی تکفین و تدفین کے کچھ عرصہ بعد پر ڈیٹا دونوں بچوں کے ساتھ ایک نانہالی عزیز کے توسط سے انگلستان آ گئیں۔ ماں کی توقع اور امید کے خلاف وسیم جعفر نے خود کو اپنے دادا کی تہذیبی اور ادبی روایات سے پوری طرح سیراب رکھنا پسند کیا اور ان کے علوم و آداب کو شعوری طور پر اور بیش از بیش اختیار کیا۔ وسیم جعفر نے لندن یونیورسٹی کے مشہور ادارے اسکول آف اورینٹل اینڈ افریقن اسٹڈیز میں کئی سال تک تعلیم حاصل کر کے اردو اور فارسی میں اچھی دستگاہ بہم پہنچائی۔ بولنے کی حد تک تو وہ بہت صفائی اور روانی سے نہایت با محاورہ اردو بھی بولتے تھے۔ باپ سے ان کی ساری گفتگو اردو میں ہوتی تھی، ماں کے ساتھ بھی وہ انگریزی اردو ملا کر ہی بولتے تھے۔ اب کالج میں جم کر تعلیم لینے کے باعث وہ بہت اچھی ادبی اردو لکھنے اور سمجھنے بھی لگے تھے۔ وزیر خانم اور ان کے خاندانی حالات کے بارے میں انہوں نے اپنے دادا سے کچھ کہانیوں کے روپ میں تو کچھ باپ دادا کی گفتگوؤں کے ذریعہ بہت کچھ سنا تھا۔ اردو فارسی کے علاوہ انہیں مصوری سے بھی دلچسپی تھی، چنانچہ انہوں نے لندن کے مشہور زمانہ سلیڈ اسکول آف آرٹ
میں کئی برس شام کے درجات میں تعلیم حاصل کی، پھر انہیں محسوس ہوا کہ ان کا اصل میدان مغل طرز کی مصوری ہے۔ یہاں بھی انہوں نے بہت تگ و دو کے بعد اچھی دستگاہ حاصل کر لی اور بالآخر وکٹوریا اینڈ البرٹ میوزیم میں وہ 19ویں صدی کی ہندوستانی اور کمپنی کی مصوری کے شعبوں میں نائب نگراں مقرر ہوئے۔ فرصت کے زیادہ تر اوقات وہ انڈیا آفس لائبریری میں 18ویں اور 19ویں صدی کے کاغذات کو الٹنے پلٹنے میں گزارتے۔ اب وہ برٹش لائبریری کا حصہ بنا دی گئی ہے، لیکن پرانے لوگ اسے اب بھی انڈیا آفس لائبریری کے نام سے پکارتے ہیں۔ وسیم جعفر کئی سال سے شمالی ہندوستان میں 18ویں 19ویں صدی کے بعض ایسے خاندانوں اور گھرانوں کے حالات ڈھونڈنے میں مصروف تھے جو اپنے زمانے میں تو بہت نمایاں تھے، لیکن اب وقت نے انہیں اوراق کے مزبلے میں داب دیا تھا، اور ان کے نام اب اگر کسی کو معلوم تھے تو محض چند اختصاصی مورخین ہی تھے۔ ان میں سے بعض تو انگریزوں کی سرپرستی میں خوب پھلے پھولے، لیکن اپنے ہی نااہل اخلاق کی بنا پر تباہ یا گمنام ہوئے، اور بعض ایسے تھے جو 1857 کے پہلے یا بعد حاکمان فرنگ کی تیغ جور اور ستم عدل نما کی ترازو پر تلے اور کم وزن پائے گئے۔ انہیں امید تھی کہ ان کی داستان وہ کبھی قلم بند بھی کر سکیں گے۔ آج ایسے گھرانوں کے نام صرف اختصاصی مورخین کو ہی معلوم سہی، لیکن اپنے وقت میں یہ خانوادے علم اور فن، خاص کر شاعری، مصوری اور موسیقی کا گہوارہ تھے۔ ان کے کاغذات اور کتابیں اگر دیکھی جاتی تو ہند اسلامی تہذیب کے نہ جانے کتنے گوہر بے بہا ان میں خفتہ اپنی موت کا انتظار کرتے ہوئے نظر آتے۔ وسیم جعفر کے سامنے چند نام تھے جن پر وہ ہر وقت کچھ نہ کچھ پڑھتے یا ڈھونڈتے رہتے تھے۔ بریلی کے راجہ رتن سنگھ زخمی، کڑا مانک پور کے رائے بال مکند شہود، بنارس کے صاحب رام خاموش، باندہ کے علی بہادر خاں، فرخ آباد کے تجمل حسین خاں، فیروز پور جھرکا اور لوہارو کے شمش الدین احمد خاں، اور وزیر خانم خاص گنج یعنی کاس گنج کے کرنیل گارڈنر، ان کی بیگم جو نواب کھمبائت کی بیٹی تھیں، اور ان کی بہو جو فردوس منزل شاہ عالم کے بہادر شاہ ثانی کی بیٹی تھیں، اور شاہ اودھ کی مہربانیوں اور اپنے پہلے شوہر کی زیادتیوں سے متنفر ہو کر نیل کے بیٹے کے ساتھ چلی آئی تھیں۔ دہلی کے حسام الدین حیدر اور ان کی اولاد دیوان فضل اللہ خاں۔ وسیم جعفر خود سے پوچھتے تھے کہ کیا سیاسی وجوہ سے قطع نظر بھی نئے ہندوستان کے عروج میں ان لوگوں کا زوال لازمی تھا، اور اب ہم لوگ ان سے جتنی دوری پر ہیں وہاں سے یہ لوگ کیسے نظر آتے ہیں؟ آج ان کی شبیہوں پر ماضی کی سیاہ دھند ہے یا تمنا کی گلابی دھند ہے؟ یہ لوگ اپنے بارے میں کیا سوچتے تھے؟ وہ خود کو کیا سمجھتے تھے اور اپنے عہد کو کس روشنی میں دیکھتے تھے؟ کیا انہیں کچھ اندیشہ یا تصور تھا کہ ان کی تہذیب کی ردا اس طرح پارا پارا ہونے والی ہے کہ ان کا نظام اقدار جلتے ہوئے ملک کا گاڑھا دھواں بن کر سمندر میں تحلیل ہو جائے گا؟ اس سے جو انقطاع پیدا ہوگا اس کی خلیج میں حافظے زائل ہو جائیں گے اور یادیں گم ہو جائیں گی۔ وسیم جعفر کو یقین نہ تھا کہ انہیں اپنے سوالوں کے جواب مل سکیں گے، لیکن وہ اس بات کے بھی قائل نہ تھے کہ ماضی ایک اجنبی ملک ہے اور باہر سے آنے والے اس کی زبان نہیں سمجھ سکتے۔ وہ کہتے تھے کہ پرانے لفظوں کو نئے لفظوں میں بیان کیا جا سکتا ہے، بس ہم آغوشی چاہیے۔ باقی آئندہ۔